انسانی وجود جو ہے یہ اس کرۂ ارض سے زیادہ آبادی اس کے اندر ہے۔ روئے زمین پر انسانوں کی آبادی 6 ارب ہے، 600 کروڑ کے لگ بھگ ہے، کچھ کم و بیش۔ لیکن ایک انسانی وجود کے اندر 2.5 کھرب سیل ہیں۔ 100 ارب سے 1 کھرب بنتا ہے۔ دنیا پہ انسانی آبادی 6 ارب ہے، 600 کروڑ ہے، لیکن ایک انسان کے، میرے آپ کے ہر وجود کے اندر کم و بیش 2.5 کھرب سیل ہے، 250 ارب۔ اور سائنسدان کہتا ہے کہ کسی سیل کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی، وہ اپنے جیسا دوسرا سیل بنا کے مر جاتا ہے، انسانی جسم سے جھڑ جاتا ہے۔ یعنی 6 مہینے بعد آپ کا جسم نیا ہو جاتا ہے، پرانا کوئی سیل اس میں نہیں رہتا۔ بچہ جو جوان ہوتا ہے تو نئے سیل جو پیدا ہوتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں، قداور ہوتے ہیں، اس کا قد بھی بڑھتا جاتا ہے، طاقت بھی بڑھتی جاتی ہے، شعور و آگی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے تو پھر ویسے ہی سیل آتے ہیں جو 5-10 سال اس کے جوانی کے رہتے ہیں، پھر کہولت شروع ہو جاتی ہے تو نئے آنے والے سیل پہلے سیلوں کی نسبت کمزور ہوتے ہیں، لہذا اس کے اعضاء و جوارح میں کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے، زبان سے بولنا اور چاہتا ہے، لفظ اور نکلتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، بیٹھا اٹھا نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ جو نئے سیل آ رہے ہیں وہ کمزور ہیں، ان میں وہ قوت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1 سال میں ایک وجود کے اندر 5 کھرب موتیں ہوتی ہیں۔ 6 مہینے میں 2.5 ارب سیل مرتے ہیں، تو سال میں 5 کھرب موتیں ایک وجود کے اندر ہوتی ہیں، اور 5 کھربی پیدائشیں ایک وجود کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا جہان، اتنی بڑی وسیع کائنات اندر ہے، اسی کے اندر ایک دل ہے، انہی سیلوں سے بنا ہوا۔ جس طرح وجود میں روح ہے عالم امر کی، اسی طرح اس دل کے اندر ایک لطیف ربانی ہے عالم امر کا، جسے قلب کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے سٹل ہارٹ کہتے ہیں، اس کو گوشت کے لوتھڑے کو ہارٹ کہتے ہیں، اس کے اندر جو لطیف ربانی ہے اسے سٹل ہارٹ کہتے ہیں۔ دل کے اندر ایک روشنی ہے۔ اب یہ دل، اس وجود کے اندر دل ایک عجیب شہر ہے، ایک عجیب سا شہر ہے، ایک عجیب سی آبادی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پیارے ہمارے دل میں رہتے ہیں، یہ ہم غلط سمجھتے ہیں۔ ہمارے دشمن بھی ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ جس سے آپ جتنی نفرت کرتے ہیں وہ آپ کو اتنا زیادہ یاد رہتا ہے، اس کا مکان بھی دل میں ہے۔ جس کو آپ نے کبھی میں سنا ملے نہیں، اس کا گھر بھی دل میں ہے، وہ بھی یاد میں رہتا ہے، دل میں رہتا ہے۔ جن سے آپ ملتے ہیں وہ بھی دل میں رہتے ہیں، جن کی آپ باتیں سنتے ہیں وہ بھی آپ کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ دن بھر اپنے دل میں کن لوگوں کو بساتے رہتے ہیں، نیک لوگوں کو، چوروں کو، اچکوں کو، یا ڈاکوؤں بدماشوں کو۔ جس معاشرے میں جس قسم کے لوگوں میں آپ ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ دل کے شہر میں ان کا ایک ایک گھر بنتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، اپنی سناتے ہیں، ہر بندے کا ایک بڑا شہر بن جاتا ہے دل کے اندر۔ اللہ کریم فرماتا ہے یار اس شہر میں ایک مسجد بناؤ۔ شہر تو بس گیا،
تمہارے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود، لیکن مسجد از خود نہیں بنے گی، مسجد تمہیں بنانی ہوگی۔ اس آبادی میں ایک مسجد بناؤ، پھر اس مسجد کو آباد کرو، اس میں میری کبریائی کے ترانے گونجیں، میرے نبی کی رسالت کی شہادت فضا میں گونجیں، اس میں پھر میرے نام کا ذکر ہو، پھر میری ذات کو سجدے ہوں، رکوع ہوں، پھر میری ذات سے دعائیں کی جائیں، آرزویں کی جائیں۔ تو وہ مسجد جو دل کے اندر بناؤ گے، اسے تم آباد کر لو تو جتنی دشمنوں کی آبادیاں ہیں ان سے میں تمہیں محفوظ رکھوں۔ تمہارے نہ چاہنے کے باوجود بھی تمہارے دشمن بھی دل میں بس گئے، شیطان بھی دل میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی تمہارے ارادوں پہ حاوی آنے کی لیکن جب تم مسجد بنا لو گے اور وہاں سے میری عظمت کے ترانے گونجیں گے، میری نبی کی رسالت کی شہادتیں گونجیں گی، اذانیں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، سجدے ہوں گے، تو پھر اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکے گا، دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم اس شہر میں مسجد بنانے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اصل مصیبت یہ ہے، جب اس آبادی میں کوئی مسجد نہیں ہوتی تو پھر آپ کرتے رہیں، ظاہری جو کرتے رہیں، دل تو برائی کی طرف ہی لگا رہتا ہے۔ وہ پیسہ دیکھ کے کہتا ہے لے لے یار، جھوٹ بول کے لے لے، دھوکہ کر کے لے لے، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، تو لوٹ لے۔ کوئی ایک تاجر مجھے بتائیں، مثلا آج پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، اب کل جس پیٹرول پمپ نے پیٹرول خریدا تھا اس نے سابقہ قیمت پہ خریدا تھا، کیا وہ سابقہ قیمت پہ بیچے گا کہ یہ تو میں نے سستا خریدا تھا، چلو 10 لوگوں کو صحیح، لیکن ان کو تو اس میں بھی میرا منافع ہے، اس قیمت پہ دے دوں، کوئی دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ آج چینی کی قیمت بڑھ گئی، ایک بندے نے 15 روپے کلو خریدی تھی، آج 75 ہو گئی۔ کوئی ایسا ہے جو کہے میرے پاس جو 2 بوریاں پڑی ہیں یہ تو میں 15 روپے یا 25 روپے بیچ رہا تھا، یہ 2 تو میں 25 کی بیچوں گا، پھر جب نہیں خریدوں گا مہنگی خریدوں گا، میں نہیں بیچ دوں گا؟ کوئی ہے؟ 1 بوری یا 2 بوری ہمارے پاس پڑی ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ دل میں مسجد نہیں ہے، دل ویران ہے، دل میں دشمنوں کے گھر ہیں، دل میں شیطان گھسا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں لوٹ لو جو لوٹ سکتے ہو، کتنا لوٹ لو گے 1 بوری سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی غلے کا کاروبار کرتا تھا، اس کی دکان کے سامنے غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، دانے چمک رہے تھے بڑے خوبصورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، دانوں کے ڈھیر میں دست مبارک ڈالا، اوپر سے تو خشک تھے تو اندر سے آپ کو ان میں تراوت لگی، فرمایا یار یہ اندر سے تو گیلے ہیں، یا رسول اللہ انہیں ایک دفعہ پانی سے نکالا جاتا ہے کہ جو ذرات مٹی کے ہیں وہ اس میں سارے پانی میں حل ہو کے نکل جاتے ہیں اور یہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، تو ہم انہیں اعلیٰ کوالٹی کا اور صاف ستھرا کر کے دے۔ فرمایا جو آیا اسے بتانا کہ اندر سے گیلے ہیں، جو گاہک آیا اسے یہ بتانا کہ اوپر سے خشک نظر آ رہے ہیں، اندر والوں میں تھوڑی بہت تراوت ہے۔ کتنا نازک معاملہ ہے۔ کبھی ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں کہیں گاہک کو دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ حکومت نے مہنگا کر دیا لیکن تم نے تو سستا خریدا تھا، اس پہ اپنا منافع رکھ کے بیچ دو یار۔ کوئی ایک بندہ تو ملک میں ایسا نظر آئے نہیں، اتنے پیسے کو ہم کیا کریں گے؟